الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو، اس ویڈیو میں سورہ مزمل کی وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ سورہ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورہ مبارک ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورہ مبارک کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا کیونکہ سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مزمل چادر کو کہتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اس لیے آپ کو کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ پہلے سے ہی سورۃ مبارک یعنی سورۃ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورۃ مبارک کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سورۃ مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، ویسے تو سورۃ مزمل کی بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سورۃ مبارک کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے سورۃ مزمل کی خصوصیات بہت زیادہ فضیلت والی ہیں اور ایک منفرد اہمیت رکھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مصائب مشکلات کی حالت میں سورۃ مزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب و آلام سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آئیے اب سورۃ مزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں کہ جو آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو جسم کے دردیں یا جوڑوں کے دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو اور وہ دعائیں کھا کر تنگ آ چکا ہو تو وہ روغن زیتون لے کر اس پر 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر دم کریں، اور یاد رکھیں کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے۔ پھر روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مساج بھی کریں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا وہ درد جاتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر اس پر یقین نہ آئے، لیکن جان لیجئے کہ یہ نہایت ہی مجرب اور آموزودہ وظیفہ ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی اور گھریلو جھگڑوں کی۔ تو جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو اور اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو تو یہ بیوی یہ عمل کر لے، اور اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ یہ عمل کر لے۔ تو یہ عمل یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سورۃ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے فریق کو کھلا دے۔ جان لیجئے کہ چند روز بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آئیے بات کرتے ہیں رزق میں اضافے اور برکت کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص رزق کی تنگی ہے اور بے برکتی محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف ہی لازمی پڑھنا چاہیے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی میری اسلامی بہن یہ عمل کرتی ہے تو ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لے، انشاءاللہ عزوجل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کی آمدنی میں خوب و خیر و برکت آ گئی ہے۔ آئیے آپ بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دعا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورۃ مزمل کا یہ عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورۃ مزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں، وہ اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں، اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ سورۃ مزمل سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو شخص مقروض ہو روزانہ 40 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اور یاد رہے کہ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرض اتر جائے گا۔ پیارے ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تو ظاہر ہے ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو۔ چاہیے پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولاد کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ تو پیارے دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار نیتوں پر ہوتا ہے، تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت کر لے، یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں، اس کے ساتھ ہی بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بجائے سورۃ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو آئیے آپ عمل کریں کہ نماز فجر کے سنت اور فرض کے درمیان میں سورۃ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں، اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حاسدوں سے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستو، سورۃ مزمل کے بے شمار فائدے ہیں۔ قرآن پاک کی ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز تو یا تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے جو علم ہم تک پہنچے ہیں اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورۃ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور میرے وسیب اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔